ہماری اردو کی فکشن میں قاتل حسینہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو یورپ کی ایک ایسی ہی قاتل حسینہ کے بارے میں بتا رہے ہیں جس نے 650 سے زائد قتل کیے اور اسی وجہ سے اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل کیا گیا۔ اس قتالہ کا نام تھا الزبتھ بیٹوری۔ اس کا تعلق یورپ کے ملک ہنگری کے شاہی خاندان سے تھا۔ الزبتھ کی پیدائش 7 اگست 1560 کو ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ الزبتھ بچپن میں مرگی کا شکار ہو گئی تھی۔ کسی نے اس کے والدین کو مشورہ دیا کہ اگر اسے باقاعدگی سے انسانی خون چٹاتے رہیں تو یہ تندرست ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے والدین نے اس کی صحت کے لیے ایسا ہی کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے بچپن ہی سے انسانی خون پینے کا نشہ لگ گیا۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کا پورا خاندان اپنے محل کے ملازموں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جسمانی اذیتیں دینے کا عادی تھا، اور الزبتھ بچپن ہی سے تشدد کے ان تمام مناظر کو دلچسپی سے دیکھنے کی عادی تھی۔ 15 سال کی عمر میں الزبتھ کی شادی اپنے سے کمتر لیکن ایک رئیس خاندان کے 19 سالہ فیرنک سے ہوئی۔ یہ اتنی بڑی تقریب تھی جس میں 4500 مہمانوں نے شرکت کی۔ الزبتھ کی یہ شادی 29 سال یعنی اس کے شوہر کے انتقال تک قائم رہی۔ دونوں کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے۔ 1602 سے 1604 تک الزبتھ کے مظالم کی خبریں شاہی قلعے سے باہر نکلنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ویانا کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ بات بڑھی تو ملک کے بادشاہ نے الزبتھ کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اس سلسلے میں 300 سے زائد گواہیاں اکٹھی کی گئیں تو اس کے مظالم دنیا کے سامنے آ گئے۔ اس نے سب سے پہلے 10 سال سے لے کر 14 سال تک کی اپنی نوکرانیوں اور قریبی دیہات کے کسانوں کی بیٹیوں اور اس کے بعد اپنے سے نچلے طبقے کے رئیسوں کی بیٹیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ لڑکیوں کو قتل کرنے سے پہلے وہ ان پر بری طرح تشدد کرتی، ان کے ہاتھ کاٹتی، ان کے جسم کو جلاتی، ان کے بازوؤں، چہروں اور جسم کے دیگر حصوں کو دانتوں سے کاٹتی اور جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں داخل کر دیتی۔ ان لڑکیوں کو مارنے سے پہلے سردی میں بھوکا اور پیاسا رکھتی، ان کے جسموں پر شہد مل کر ان پر چیونٹیاں چھوڑ دیتی اور مرنے کے بعد لڑکیوں کی لاشیں نامعلوم جگہوں پر دفن کروا دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ جب تفتیشی افسر تفتیش کے لیے قلعے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف الزبتھ ایک لڑکی پر تشدد کر رہی تھی بلکہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کئی مرتی ہوئی لڑکیوں کے جسم اور کئی مری ہوئی لڑکیوں کی لاشیں بھی وہیں پڑی تھیں۔ چونکہ الزبتھ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا اس لیے اس کی گرفتاری آسان نہیں تھی۔ تاہم جب سینکڑوں گواہ اور مضبوط ثبوت اکٹھے ہو گئے تو اسے اس کا ساتھ دینے والے 4 ملازموں کے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت محل میں چھاپا مارا گیا تھا اس وقت وہ لڑکیوں کے خون سے غسل کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے کسی نے یہ بتا رکھا تھا کہ اگر وہ کنواری لڑکیوں کے خون سے نہائے تو وہ ہمیشہ جوان رہے گی۔ اس مقصد کے لیے وہ لڑکیوں کا خون اکٹھا کر کے اس میں نہایا کرتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے بچپن میں علاج کے لیے اسے جو خون چٹایا جاتا تھا اس کا نشہ پورا کرنے کے لیے بھی وہ لڑکیوں کا خون اکٹھا کیا کرتی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، جب مقدمہ چلا تو وہ مجرم ثابت ہو گئی، لیکن چونکہ اس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا لہٰذا اس پر 650 قتل ثابت ہونے کے بعد بھی اسے سزائے موت نہیں سنائی گئی، بلکہ اس کے لیے صرف یہ سزا تجویز کی گئی کہ اسے اسی کے محل میں قید کر دیا جائے جہاں وہ 21 اگست 1614 کو مر گئی۔ پہلے تو اسے عام لوگوں کے ساتھ قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن جب اس بات کا پتہ چلا کہ لوگ اس کی لاش کو قبر سے نکال کر جلانے کی سازش کر رہے ہیں تو اس کے خاندان والوں نے اسے قبرستان سے نکلوا کر قلعے کے اندر ہی کسی نامعلوم جگہ پر
दफन कर दिया। बाद में बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि एलिज़ाबेथ को उसके सियासी मुखालफों ने साजिश का निशाना बनाया था। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो उस ज़माने में ईसाइयों में पाए जाने वाले फ़िरका वराना इख्तलाफात की जद में आ गई थी, इसी वजह से साजिश के तहत उसे कत्ल करवाया गया। बहरहाल हकीकत जो भी हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 650 लड़कियों के कत्ल का रिकॉर्ड उसके नाम पर दर्ज कर रखा है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो दिलचस्प लगा होगा। हमें अपने कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल की सब्सक्रिप्शन को कंसिडर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका शुक्रिया।